صحابہ نے مالی قربانی بھی دی ہے، صحابہ نے اپنی آرزوؤں اور خواہشات کی قربانی بھی دی ہے، اور صحابہ نے جانی قربانی بھی دی۔ مختلف قسم کی قربانیاں صحابہ نے دی ہیں تو اللہ کا دین ہم تک پہنچا ہے۔ قرآن کہتا ہے ینصرون اللہ ورسولہ، وہ جو قربانیاں دے رہے تھے وہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کر رہے تھے۔ اور یہ بات پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تو مدد کا محتاج نہیں ہے، اللہ کے دین کی وہ مدد کر رہے تھے تو گویا وہ اللہ کی مدد کر رہے ہیں۔ اس آیت میں جو رسول کی مدد کا ذکر ہے وہ بھی دین کی مدد ہے۔ جو دین کی مدد کرتا ہے نصرت رسول کر رہا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قربانیوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے اندر وہ شعور بیدار کریں کہ ہم کہیں مفاد پرست یا خود پرست تو نہیں بن گئے، آرزو پرست تو نہیں بن گئے کہ بس میری آرزو پوری ہونی چاہیے۔ دین قربانی سے ہی ملتا ہے، دین قربانیوں سے ہی ملتا ہے۔ آرزو پرست، مفاد پرست یا خود پرست لوگ اللہ کے قرب کے لائق نہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، فرمایا وہ لوگ جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں، کوشش پوری کرتے ہیں، ان کے لیے ہم اپنے راستے کھول دیتے ہیں۔ آپ جس مقام پہ ہیں، دنیا کی یہ زندگی، یہ تو آپ اکثر سنتے ہیں کہ آزمائش ہے، آزمائش ہے، پر یہ آزمائش کس چیز کی ہے؟ اسی شے کی آزمائش ہے کہ انسان قربانی دیتا ہے یا نہیں دیتا، وہ وقتی کامیابی کو دیکھتا ہے یا اخروی لازوال کامیابی کو۔ دنیا کی لذتیں وقتی، دنیا کی کامیابی وقتی، آخرت کی لذتیں بھی دائمی ہیں، آخرت کی کامیابی بھی دائمی ہے۔ آپ مقام قربانی پہ ہیں، آپ جس جہان میں زندگی گزار رہے ہیں، یہاں نیند کی قربانی دیں گے تو تہجد نصیب ہوگی، یہاں بستر سے اٹھیں گے تو فجر نصیب ہوگی، یہاں مال خرچیں گے تو پھر ہی آپ دین پر عمل کر سکتے ہیں، زکوٰۃ دے سکتے ہیں، صدقہ و خیرات اگر مال خرچیں گے۔ لیکن اگر قربانی کا جذبہ نہ ہو تو آپ امتحان میں، آزمائش میں سرخرو نہیں ہو سکتے۔ جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس دور میں انسان کی کمزوریوں کو سامنے رکھتے ہوئے خواہشات کا غلام بنایا جا رہا ہے۔ ایسی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں کہ انسان اپنی خواہشات کا ہی غلام بن جائے۔ نعرہ ہم لگاتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نعرہ ہم لگاتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، نعرہ ہم لگاتے ہیں کہ ہم محبت رسول کے علم بردار ہیں، پر بسا اوقات میں سوچتا ہوں کہ محبت اور ہم، عشق رسول اور ہم تو اپنے آپ کے پجاری ہیں، ہم تو اپنے نفع نقصان سے باہر نکل کے سوچ ہی نہیں سکتے۔ جو صرف اپنی ذات کے دائرے میں ہی سوچتا رہتا ہے، اسے کیا پتا عشق رسول کیا چیز ہے، اسے کیا پتا محبت رسول کیا چیز ہے۔ ہم اپنی ذات کے دائرے میں ہی 70-80 سال زندگی گزار کے دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور اپنی ذات سے اٹھ کے بلند ہو کے سوچنے کا تو ہمارے اندر حوصلہ ہی نہیں۔ صحابہ کرام وہ بلند مرتبہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول سے محبت کی ہے، اور وہ نقوشے پا چھوڑے ہیں کہ اگر امت ان نقوشے پا تک پہنچ جائے تو یہی امت کی معراج ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ میں نے آج آپ کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کی ہے، صحابہ کرام سے کتنے مواقع پر یہ تقاضا ہوا، حضور کو چھوڑ دو یہ نفع ملے گا، دین کو چھوڑ دو یہ نفع ملے گا۔ انہوں نے کہا ہم سارے نفع چھوڑ سکتے ہیں، حضور کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم دنیا کی ساری کامیابیاں چھوڑ سکتے ہیں، حضور کو نہیں چھوڑ سکتے۔ جنہوں نے حضور سے ایسی وابستگی اختیار کی، اللہ نے انہیں 2 جہانوں کی کامیابیاں عطا فرما دی۔ اور ہمیں تو درود شریف پڑھنے کے لیے وقت نہیں ملتا۔ اقبال کہتے ہیں اسر ماں مارا زما بیگانہ کرت،
از جمال مصطفیٰ بیگانہ کرد. اگر واقعتا نہیں ہم محبت کرنے والے ہیں تو کیا اپنے محبوب کے لیے وقت نہیں نکال سکتے؟ کیا واقعتا نہیں ہم محبت کرنے والے ہیں تو اللہ کے رسول کے دین کی ہمیں فکر نہیں؟ آج